سرکار نے جانے نہ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ مزید فرمایا کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمائے کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اس درود پڑھنے والے کو اللہ پاک شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ پھر ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا، کب تک؟ جب تک مرنے سے پہلے دنیا ہی میں جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ ہم درود پاک پڑھ لیتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ابھی جو پچھلا بیان ہوا اس میں کافی باتیں ہم نے رکن ہند مشاورت سے سنی، کافی مدنی پھول سنے اور فکر آخرت والی باتیں سنی، قبر و آخرت والی باتیں سنی۔ اب یہ تمام باتیں سننے کے بعد پھر یہ ذہن بنتا ہے کہ یار اب زندگی میں نہ بس گناہوں کا ایک تسلسل بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس طرح کی گیدرنگ میں اور اس طرح کے بیانات سننے کے بعد ایک ذہن یہ بنتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے، اور یقیناً اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے کہ یقیناً وہ ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے، وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر بندہ واقعی صدق دل سے، سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ابھی اس بیان کو اس نیت کے ساتھ سنیے گا کہ مجھے یہ بیان سننا ہے اور اپنے رب کی ذات سے بڑی امید بھی رکھنی ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں مجھے توبہ بھی کرنی ہے، اور اس سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی ہے کہ اللہ پاک بخشے ہوئوں کے صدقے میری بھی مغفرت فرما دے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیں ہمارا رب بڑا مہربان ہے۔ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بندہ اگر نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، 2 آنسو اگر بہا لیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آئیے میں کچھ واقعات آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ پاک کی رحمت کس قدر وسیع ہے، اللہ پاک کی رحمت جو ہے نا کس قدر یہ چھما چھم اپنے بندوں پر برس رہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ دریائے نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے، اور اس وقت آپ کسی گہری سوچ میں مگن تھے۔ ساحل دریا پر بیٹھ کر کنارے کنارے پر آپ نے اچانک دیکھا کہ ایک بہت بڑا بچھو ہے جو تیزی کے ساتھ ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور عجیب سا نظر آ رہا تھا۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کے پیچھے پیچھے دریا کے کنارے، پانی کے کنارے کنارے جا پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ دریا کے اندر سے اچانک ایک مینڈک نکلا اور بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ بچھو نہ یہ وہ جانور ہے کہ اس کے سامنے اگر کوئی آ جائے تو وہ ڈنک مار دیتا ہے، لیکن یہاں بچھو نے مینڈک کو ڈنک نہیں مارا، بلکہ دریا سے جب مینڈک باہر آیا تو بچھو اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا
اور مینڈک کا حال کیا تھا؟ وہ ڈر کے نہیں بھاگا، بچھو کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر وہ دریا کے اندر گیا اور تیرتا ہوا اس کنارے سے اس کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے حیران ہوئے، اور آپ نے سوچا کہ ہو نہ ہو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی قدرت کا نظارہ کرنے کا موقع ملے گا، کیونکہ نیچر سے بالکل ہٹ کر کام ہو رہا ہے نا۔ بچھو ڈنک نہیں مار رہا، مینڈک بھاگ نہیں رہا، دریا میں ڈوب نہیں گیا، مینڈک اندر نہیں چلا گیا، بلکہ اپنی پیٹھ پر سوار کر کے اسے اس کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، آپ نے دریا پار کر لیا اور مینڈک نے بھی دریا پار کر لیا، تو وہ بچھو مینڈک کی پیٹھ سے اترا اور اس پار جا کر جنگل کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا۔ بڑھتے بڑھتے جب وہ گھنے جنگل میں پہنچا تو اچانک وہ ایک درخت کے نیچے جا کر بچھو رک گیا۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں اس کے رکنے کی وجہ یہ تھی کہ اس درخت کے نیچے ایک نوجوان زمین پر بے ہوش لیٹا ہوا ہے، اور اس کے سینے پر ایک بہت بڑا زہریلا سانپ پھن پھیلائے اس نوجوان کے مومنٹ کا انتظار کر رہا ہے کہ اس کے جسم میں کوئی حرکت پیدا ہو تو وہ اسے ڈنک مار دے، اسے ڈس لے۔ لیکن وہ نوجوان بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اب یہ دریا پار کر کے جو بچھو اس درخت کے نیچے پہنچا تھا، اس نوجوان کے قریب گیا اور اس کے سینے پر جو سانپ سوار تھا، بچھو نے اس نوجوان کو ڈنک نہیں مارا بلکہ اس زہریلے سانپ کو ڈنک مارا۔ تو وہ بچھو اتنا خطرناک اور زہریلا تھا کہ وہ بڑا سانپ جو ڈراؤنا بھی تھا اور پھر ساتھ ہی ساتھ زہریلا بھی تھا، لیکن بچھو کے ڈنک کو، اس کے زہر کو برداشت نہ کر سکا، اور آن دا اسپاٹ وہ سانپ وہیں پر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دور کھڑے رہ کر جب یہ سارا منظر دیکھا کہ اللہ پاک نے اس نوجوان کی کس طرح سے حفاظت فرمائی، ایک زہریلے جانور سے دوسرے زہریلے جانور کو مروا دیا، وہ موت کے گھاٹ اتر گیا، تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوچا کہ یہ نوجوان جو بے ہوش پڑا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اللہ کا بڑا نیک بندہ معلوم ہوتا ہے، کہ اللہ پاک نے اس کی اس قدر حفاظت فرمائی، اس کی جان کی یوں حفاظت فرمائی۔ لہٰذا حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سوچ کر جب اس نوجوان کے قریب پہنچے اور یہ ارادہ کیا کہ اللہ کے اس نیک بندے کے قدموں کو میں چوم لوں، اس کے قدموں کو بوسہ دے دوں، تو جیسے آپ اس کے قریب پہنچے تو اس نوجوان کے جسم سے شراب کی بدبو آ رہی تھی، بڑی سخت بدبو آ رہی تھی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو ایک شرابی نوجوان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر اس کی جان کی یوں حفاظت فرمائی۔ تو جیسے آپ حیران ہوئے نا، اس سوچ میں پڑ گئے، تو غیب سے ایک آواز آئی۔ اب یہ جملے سنیے گا، کیا آواز آئی؟ غیب سے آواز آئی کہ اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے۔ اگر اللہ صرف نیکوکاروں ہی کی حفاظت فرمائے گا تو گناہ گاروں کی کون حفاظت کرے گا؟ جیسے یہ غیبی آواز آپ نے سنی تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ وجد میں آ گئے، اور کافی دیر تک وجد کی کیفیت میں یہ اشعار جو ہے نا آپ پڑھتے رہے کہ اے خوش نصیب سونے والے، جس کی خود رب جہاں ہر طرف سے حفاظت فرما رہا ہے اور تو تاریکی میں گناہوں میں متحرک رہتا ہے، اس بادشاہ کی طرف سے آنکھیں کیوں کر غافل ہو جاتی جو تجھے ہر طرح کی نعمتوں کے فائدے عطا فرما رہا ہے۔ یہ اشعار پڑھنے کے بعد پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب سورج غروب ہونے لگا اور ساحل سمندر پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو اس نوجوان کے بدن میں حرکت پیدا ہوئی۔ جب اس کا نشہ اترا تو اسے کچھ ہوش آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے سامنے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے ولی کامل کو دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گیا اور بڑی شرمندگی کے ساتھ پوچھنے لگا کہ اے قبلہ عالم، آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑو کہ میں یہاں کیسے آیا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضور آپ مجھے دیکھ ہی رہے کہ میں ایک گناہ گار آدمی ہوں، ایک شرابی نوجوان ہوں، آپ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مرے ہوئے سانپ کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اس سانپ کو دیکھو۔
تو اس مرے ہوئے سانپ کو دیکھ کر اس کے اوپر اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ کانپنے لگا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا خطرناک سانپ تھا ہوگا کہ مرے ہوئے سانپ کو دیکھ کر وہ نوجوان کانپنے لگا، ہیبت کھانے لگا۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس پر یہ رحمت فرمائی، اس کی جان کی جو حفاظت فرمائی، پورا واقعی سنایا کہ اس بچھو کا مینڈک کی پیٹھ پر سوار ہو کر دریا پار کر کے آنا، اور پھر تیرے جان کی یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اور پھر سارا واقعہ سنانے کے بعد جب وہ نوجوان نے یہ باتیں سنی تو پھر روتے ہوئے اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر وہ ذات اپنے گناہ گاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے تو وہ اپنے نیکوکار بندوں کو کتنا نوازتا ہوگا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب اس نے یہ جملے کہے اور یہ جملے کہہ کر جنگل کی طرف چلا گیا اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد اب میں گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد اب میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور اسی جنگل کی طرف وہ نوجوان روانہ ہو گیا اور سخت مجاہدوں، عبادتوں میں، ریاضتوں میں مصروف ہو گیا۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے اس نوجوان کے جان کی حفاظت بھی کی، اس نے توبہ بھی کی، تو اللہ پاک نے اس کی توبہ کے بعد اسے کیا انعام عطا فرمایا دنیا کے اندر کہ آخر کار ایک ایسا وقت آیا کہ اس کی عبادت و ریاضت کرتے کرتے یہ وقت گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وقت کے اولیاء میں اسے شامل فرما لیا، اسے ولایت کا تاج عطا کیا گیا، اور ایسی ولایت کا تاج عطا فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے اس پر اتنا کرم فرمایا کہ اگر وہ کسی بیمار کے لیے دم کر دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ آج ہم بھی جاتے ہیں نا امام صاحب کے پاس، کسی عالم صاحب کے پاس، کسی حافظ صاحب کے پاس کہ حضرت دم کر دو، تعویذ دے دو، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان میں ایسا اثر پیدا فرمایا کہ اگر یہ کسی پر دم کر دیتا بیمار پر تو اللہ پاک اسے شفا عطا فرما دیتا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگر یہ کوئی کہتا کہ میرا فلاں فلاں رشتہ دار یا فلاں کوئی جان پہچان والا دور دراز علاقے میں ہے، وہاں پر بیمار ہے، تو اللہ کا یہ نیک بندہ، یہ نوجوان جو پچھلے دور میں شرابی تھا، اللہ نے اس کی زبان میں اتنا اثر پیدا فرمایا کہ یہیں سے کھڑے کھڑے دور دراز والے بیمار کے لیے بھی وہ دم کر دیتا تو اللہ پاک اسے شفا عطا فرما دیتا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب میں غور کروں، آپ اپنے آپ پر غور کریں کہ میں بھی تو وظیفے پڑھتا ہوں نا، میں بھی تو دعائیں کر رہا ہوں، لیکن میرے گھر سے بیماریاں نہیں جا رہی، میرے گھر سے پریشانیاں نہیں جا رہی، میرے گھر سے جو ہے نا دیگر اور اس طرح کی مشکلات کا جو سامنا مجھے کرنا پڑ رہا ہے، یہ مشکلات دور نہیں ہو رہی۔ کتنے گھر ایسے جو بے برکتی کا شکار نظر آتے ہیں، ہم آ کر کہتے ہیں حضرت بہت کما رہا ہوں لیکن برکت نہیں ہے، بچتا نہیں ہے، قرضہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کتنے گھرانے ایسے کہ جہاں لوگ کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی، ماں باپ بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری جوان اولاد ہماری بات نہیں مان رہی۔ کتنی نوجوان لڑکیاں ایسی گھروں میں بیٹھی ہیں کہ جن کے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ہم بھی تو دعائیں کرتے ہیں، ہم بھی تو وظائف پڑھ رہے ہیں، ہم بھی تو بہت ساری چیزیں کر رہے ہوں گے، لیکن پھر ہمیں اس کا پراپر فائدہ کیوں نظر نہیں آتا؟ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک بات سیکھنے کی یہ یہاں اس واقعے سے مل رہی ہے کہ بندہ وظیفہ پڑھ تو رہا ہے لیکن اس کی زبان پر جھوٹ بھی جاری ہے، توبہ نہیں کر پا رہا۔ وظیفہ پڑھ تو رہا ہے لیکن دن بھر لوگوں کی چغلیاں کرتا پھر رہا ہے، توبہ نہیں کر پا رہا۔ وظیفہ پڑھ تو رہا ہے، لوگوں کی غیبتیں کر رہا ہے، الزام تراشیاں لگا رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، کسی کی عزت نفس کے ساتھ کھیل رہا ہے، کسی کو بے عزت کر رہا ہے، کسی کو ذلیل کر رہا ہے، کسی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اب بتاؤ کہ زبان سے جب بندہ اتنے گناہ کرتا رہے گا اور رب کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرے گا تو پھر اس کی زبان میں اثر کیسے پیدا ہوگا؟ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یقیناً ہمارا رب تبارک و تعالیٰ نا بڑا مہربان ہے۔ بندہ جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں توبہ کے متعلق کتنی بشارتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، کتنے انعامات اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ ایک مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ جو توبہ کرنے والے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں۔
ایک مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اتنی آیات ہیں۔ مزید حدیث مبارکہ کی طرف پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اگر ہم بڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ پاک ایسی توبہ بندے کی قبول فرماتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر تو ہوں۔ عموماً جو ہے نا ایک بات میں کہتا ہوں، یار ہم اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ درد، اپنی ٹینشن، اپنے مسائل، گھر کی پرابلمز، یہ ساری چیزیں ہم کس سے ڈسکس کرتے ہیں؟ کبھی اپنے دوست سے، کبھی اپنے رشتہ دار سے، پاسبل ہے کہ کبھی اپنے ماں باپ سے، اور زیادہ پاسبل ہے کہ اپنی اولاد سے۔ کبھی ہو سکتا ہے آپ یہاں جتنے بیٹھے ہم میں ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہوں کہ جنہوں نے اپنے دکھ درد اپنے دوست کو سنا کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے ہوں گے کہ میرے گھر کے حالات بدل نہیں رہے، کاروبار نہیں مل پا رہا، کام نہیں چل پا رہا، قرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ سارے شہر کے اندر سارے رشتہ داروں میں ہم نہ اپنے دکھ درد سنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن 2 گھڑی اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے دل کی باتیں اپنے رب کو سنانے کے لیے ہم تیار نہیں۔ مسجد میں آتے کتنا ہے، نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، مسجد میں آتے ہیں تو دعا کیے بغیر شاید ہم جلدی نکل جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن کی اگر بات کی جائے تو ایک تعداد وہ ہے کہ جو امام صاحب کے بالکل منبر پر کھڑے ہونے کے بعد مسجد میں آتی ہے، اور آدھی مسجد ایسا لگتا ہے کہ دعا کیے بغیر ہی اٹھ کر چلے جاتے ہیں، خالی ہو جاتی ہے مسجد۔ تو بھیا پورے شہر کو اپنے دکھ درد سنانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اپنے رب کو نہیں سنا سکتے ہم؟ رات میں کبھی اٹھ کر اپنے رب کو سنائے تو صحیح، اپنی جھولی پھیلائے تو صحیح۔ تہجد کے وقت میں اٹھے، رات کے وقت میں آدھی رات میں اٹھ کر 2 نفل پڑھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر التجا کرے کہ یا اللہ بڑا پریشان ہوں میں اب جانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں، میں نے بڑی تیری نافرمانیاں کی ہے، لیکن اے میرے رب تو جانتا ہے کہ میں بڑا کمزور ہوں، میری توبہ کو قبول کر لے، میری پریشانیاں دور کر دے۔ ہم اٹھے تو صحیح، ہم اللہ کے گھر میں آ کے 2 سجدے تو کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ یہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے نا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، ہم مانگتے ہی نہیں۔ اللہ پاک کس قدر جو ہے نا ہم پر مہربان ہے، وہ کیسے کیسے گناہگاروں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ آئیے ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کہا جاتا ہے کہ ایک بڑا نیک شخص تھا اور اس کے گھر کی دیوار گر گئی، تو اس کو بڑی پریشانی ہوئی کہ دیوار بنانی ہے، تو وہ بازار کی طرف نکلا مزدور تلاش کرنے کے لیے۔ جب وہ بازار میں پہنچا تو چوراہے پر بہت سارے مزدور بیٹھے ہوئے تھے، جو مختلف مزدوروں کو اس نے دیکھا کہ وہ کام کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو اس نیک آدمی نے ان تمام مزدوروں میں ایک نوجوان کو دیکھا جو ان سے تھوڑا سا الگ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، کچھ سامان تھا۔ تو یہ نیک شخص کا کہنا ہے کہ میں اس نوجوان کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، یہ بتاؤ کیا تم مزدوری کرو گے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ میرے گھر چلنا ہوگا، میری دیوار گر گئی ہے اور مٹی سے دیوار بنانی ہے، گارے کا کام کرنا ہے۔ تو نوجوان کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے گھر کی دیوار بناؤں گا، گارے کا کام کروں گا، لیکن آپ کے گھر پر آ کر آپ کی دیوار بنانے کے لیے میری 3 شرطیں ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مزدور کہہ رہا ہے گھر کے مالک کو۔ حالانکہ آج مزدور کی اگر کیفیت دیکھی جائے نا، وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے اور مالک شرطیں لگاتا ہے کہ تم کو ایسا کام کرنا ہے، ایسا کام کرنا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ نہیں چلے گا وہ نہیں چلے گا۔ لیکن یہ مزدور بڑا الگ تھا، اس نے کہا کہ میں تمہارے گھر آ کر دیوار بناؤں گا، لیکن میری 3 شرطیں ہیں، اگر یہ تینوں شرطوں کو مانو گے تو کام کروں گا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اس نیک آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ۔ تو اس نوجوان نے کہا
کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ کام کرنے کے بعد تم میری مزدوری پوری دو گے. بعد میں بہانہ نہیں چلے گا کہ بھائی تم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. جتنی بات طے ہو رہی ہے پوری مزدوری چاہیے مجھے, اینڈ آف دا ڈے سارا اماؤنٹ چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت کے مطابق کام لوگے, میری طاقت سے زیادہ کام نہیں لگانا مجھے. اور تیسری شرط یہ ہے, اور توجہ کے ساتھ اسے سنیے گا, تیسری شرط اس نوجوان نے کہی کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو مجھے نماز پڑھنے سے نہیں روکو گے, تو میں کام کے لیے آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا. تو وہ بھی اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری تینوں شرطیں مکمل, میں مان لوں گا. اور جب تینوں شرطیں قبول ہو گئی تو وہ مالک مکان اسے اپنے گھر لے آیا اور کہا کہ دیکھو یہ دیوار گری ہے اور اس دیوار کو بنانا ہے. اب وہ مالک مکان دیوار بتا کر کے سامان دے کر چلا گیا اپنے کام پر. جب شام کو واپس لوٹا تو اس مالک مکان نے دیکھا کہ وہ عام مزدوروں کے مقابلے میں دگنا کام کر دیا تھا, ڈبل کام کر دیا. تو مالک مکان نے بڑی خوشی اسے اجرت دی, اس دن کی مزدوری دے دی اور کہا کہ آپ یہ اپنی مزدوری لو پھر چلے جانا. جب وہ چلا گیا, جب دوسرا دن نکل آیا تو ابھی دیوار مکمل نہیں ہوئی تھی. جب دوسرا دن آیا تو پھر مالک مکان اسی بازار میں پہنچا, اسی چوراہے پر پہنچا اور یہ ارادہ کیا کہ اسی نوجوان کو دیوار بنانے کے لیے لے کر آؤں گا, کیونکہ سنگل مزدوری میں ڈبل کام ہو رہا ہے نا, تو یہ بھی فائدہ, اور نیک بندہ بھی ہے کہ نمازی مزدور ہے. تو وہ نیک شخص جب بازار پہنچا, اس چوراہے پر پہنچا تو دیکھا وہاں مزدوروں کے درمیان وہ نوجوان نظر نہیں آیا. تو اس نے جا کر دوسرے مزدوروں سے پوچھا کہ بھائی جس نوجوان کو کل میں لے کر گیا تھا وہ کہاں پر ہے؟ تو مزدوروں نے کہا کہ وہ روزانہ کام کے لیے نہیں آتا, ہفتے میں صرف ایک مرتبہ وہ مزدوری کے لیے آتا ہے, ویکلی ونس, ڈیلی نہیں آتا. تو یہ جو نیک آدمی تھا مالک مکان, یہ سمجھ گیا کہ وہ کوئی عام مزدور نہیں ہے, کوئی الگ ہی آدمی ہے, یہ کوئی الگ ہی نوجوان ہے. بہرحال اس مالک مکان نے مزدوروں سے اس کا ایڈریس لیا کہ بتاؤ وہ مزدور کا گھر کہاں پر ہے, اس نوجوان کا گھر کہاں ہے. تو لوگوں نے اسے ایڈریس بتایا. وہ مالک مکان اس ایڈریس پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا ہے اور سخت بخار ہے, اسے بیماری کے عالم میں مبتلا ہے. تو یہ مالک مکان اس کے قریب گیا اور جا کر کہا کہ اے میرے بھائی, تم یہاں اکیلے بھی ہو, بیمار بھی ہو, اگر تم چاہو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو, اس بیماری میں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کہ لوگ نا ایک انجان مسلمان کے لیے بھی کس قدر اس کو مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار تھے. مزدور آدمی ہے نا, پہچانتے نہیں ہے, پہلی ملاقات. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا سگا بھائی گھر پہ آئے تو ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے, کیوں آتا ہے؟ بہن آ جائے نا تو کیوں آتی ہے؟ سارے بچوں کو لے کر آ گئی ہے, فلاں فلاں فلاں, بہت سی باتیں ہماری زبان سے نکل رہی ہوتی ہے. بہرحال دل بڑے خراب ہو گئے نا ہمارے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اس مالک مکان نے کہا کہ اگر تم پسند کرو تو میرے گھر چلو, میں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں, تم یہاں اکیلے ہو, تمہاری دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں. تو اس نوجوان مزدور نے کہا کہ نہیں, مجھے یہیں رہنے دو, میں تمہارے گھر نہیں آ سکتا. تو اس نیک آدمی نے بڑی کوشش کی, بڑی منت کی, بڑی سماجت کی. تو اس کے بعد اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے گھر آؤں گا, لیکن میری ایک پھر شرط ہے. پچھلے دن 3 شرطیں لگائی تھی, آج ایک شرط لگائے گا. کہا کہ میری ایک شرط ہے, اگر مانو تو گھر آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا. تو اس مالک مکان نے کہا کہ بتاؤ شرط کیا ہے؟ کہا کہ جتنے دن میں تمہارے گھر رہوں گا, تمہارے گھر سے کوئی بھی چیز مجھے کھانے کی نہیں چاہیے. میں کھانا نہیں کھاؤں گا تمہارے گھر, تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا. مالک مکان نے کہا کہ ٹھیک ہے تم آ جاؤ. وہ 3 دن مالک مکان کہتا ہے کہ میرے گھر میں قیام پذیر رہا, لیکن نہ تو اس نے کسی چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی میرے گھر سے کوئی چیز لے کر کھائی. چوتھے دن جب اس کی بخار میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا, شدت آ گئی, تو اس نوجوان نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا کہ اے میرے بھائی, مجھے لگتا ہے کہ اب اس بخار کے عالم میں مر جاؤں گا, میرا انتقال ہو جائے گا, میرا آخری وقت معلوم ہوتا ہے, لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا. پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہ وصیتیں توجہ کے ساتھ سنیے. کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگوانا اور یہ صدا دینا
کہ لوگوں دیکھ لو اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے، شاید اس طرح میرا رب مجھے معاف فرما دے۔ پھر کہا کہ جب تم مجھے غسل دے چکو تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا۔ پھر بغداد میں جا کر خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید لو، اور ایک انگوٹھی بھی اس نوجوان نے دی اور کہا کہ یہ قرآن پاک اور انگوٹھی انہیں دینا، یعنی خلیفہ ہارون رشید کو دینا، اور یہ میرا پیغام بھی دینا کہ اے خلیفہ اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں تمہیں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے۔ لیکن پھر اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ نوجوان مجھے وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ وہ نیک شخص کہتا ہے کہ میں اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا کہ اللہ کا اس قدر نیک بندہ دنیا سے چلا گیا، اور غم زدہ وہ مالک مکان رہا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس نوجوان کی وصیت پوری کرنے کے لیے اپنے گھر سے ایک رسی لی اور اس کی گردن میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو کمرے کے ایک کونے سے آواز آئی، اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا۔ کیا اللہ کے اولیاء کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ وہ مالک مکان کہتا ہے کہ یہ آواز سن کر میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی کہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں چوم لیے، اس کے پاؤں کو بوسہ دیا اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے چلا گیا۔ اس کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میں اس کا قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر خلیفہ ہارون رشید کے محل کی طرف بغداد کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا ایک واقعہ کاغذ پر لکھا اور محل کے داروغہ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہی تو وہ مجھے بٹھا دیا۔ آخر کار خلیفہ ہارون رشید نے اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے ڈائریکٹ ملنے کے بجائے تم نے ایک لیٹر کا سہارا لیا، ایک کاغذ پر جو ہے نا سارا واقعہ لکھ کر ڈائریکٹ آ جاتے میرے محل کے اندر۔ تو اس نیک شخص نے کہا کہ حضور میں کوئی ظلم کی فریاد لے کر آپ کے پاس نہیں آیا، اللہ آپ کا اقبال بلند کرے۔ خلیفہ سے اس نیک شخص نے کہا کہ میں ظلم کی کوئی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ بتاؤ وہ پیغام کیا ہے؟ تو اس مالک مکان نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی نکال کر خلیفہ ہارون رشید کے سامنے رکھ دی، اور خلیفہ ہارون رشید نے ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہی کہا کہ بتا یہ چیزیں تجھے کس نے دی ہیں؟ تو اس مالک مکان نے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین، ایک گارا بنانے والے مزدور نے دی ہیں۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے اس کو 3 مرتبہ دہرایا، گارا بنانے والا مزدور، گارا بنانے والا مزدور، گارا بنانے والا مزدور، اور کافی دیر تک جو ہے نا خلیفہ ہارون رشید رو پڑے۔ کافی دیر رونے کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے مجھ سے پوچھا یہ بتاؤ کہ وہ گارا بنانے والا، وہ مزدوری کرنے والا نوجوان کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ حضور اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب خلیفہ ہارون رشید نے یہ بات سنی تو بے ہوش ہو کر گر گئے اور کافی دیر تک بے ہوش رہے، اور عصر تک بے ہوش رہنے کے بعد انہیں ہوش آیا۔ یہ مالک مکان کہتا ہے کہ میں بڑا حیران تھا کہ خلیفہ بے ہوش کیوں ہو گیا اس کی موت کی خبر سن کر۔ پھر جب افاقہ ہوا، انہیں ہوش آیا، تو پھر خلیفہ ہارون رشید نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کیا تم اس نوجوان کی موت کے وقت اس کے قریب تھے؟ میں نے کہا ہاں، اس کی موت کے وقت میں اس کے قریب تھا۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کیا اس نوجوان نے تمہیں کوئی وصیت بھی کی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، اس نوجوان نے مجھے وصیت کی اور کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نشے اور گناہوں کی حالت میں تمہیں موت آ جائے۔ یہ وصیت سنانے کے بعد جب خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنی تو مزید غمگین ہو گئے اور اپنے سر سے خلیفہ نے امامہ اتار دیا، اپنے کپڑے چاک کر ڈالے اور کہنے لگے اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد و پارسا، اے میرے شفیق۔ اس طرح کے بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بہاتے رہے۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا کہ خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لیے اس قدر کیوں پریشان ہے، اس قدر غمزدہ کیوں ہے۔ جب رات ہوئی تو خلیفہ ہارون رشید نے مجھے اس نوجوان کی قبر پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو میں اس کے ساتھ چل دیا۔
خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے. جب ہم قبرستان پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ علی جا یہ اس نوجوان مزدور کی قبر ہے. تو خلیفہ ہارون رشید اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگے. پھر کچھ دیر رونے کے بعد خلیفہ ہارون رشید اس کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جانتے ہو یہ نوجوان مزدور کون تھا؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون تھا. تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ میرا بیٹا تھا. یہ کوئی اور نوجوان نہیں تھا، یہ میرا بیٹا تھا. یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا، یہ میرے دل کا سکون تھا. اور خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ ایک مرتبہ یہ رقص کی محفل میں گم تھا، ناچ گانے کی محفل میں گم تھا کہ اچانک اللہ کے کلام سے کسی بچے نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جس میں رب نے یہ ارشاد فرمایا ترجمہ کنز الایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے. جب اس نے یہ آیت سنی تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور یہ پکار کر کہنے لگا کہ کیوں نہیں. اور یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے سے باہر نکل گیا. اس دن سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی یہاں تک کہ آج تم اس کے انتقال کی خبر لے کر آئے ہو. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ کو سن کر میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں. کیا مجھ پر وہ وقت نہیں آیا کہ اب میرا دل جھک جائے اللہ کی یاد کے لیے؟ کتنی پریشانیاں میں دیکھ چکا، کتنی بیماریاں میں دیکھ چکا، کتنی مصیبتیں میں دیکھ چکا. اس وقت کے جو حالات دنیا بھر کے ہیں، بے برکتی کا لوگ رونا رو رہے ہیں. ہاں، اولاد اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں چھوڑ کر جا رہی ہے، بھائی سے الگ ہو گئے، اپنی بہنوں کو گھر سے نکال دیا، بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا. کسی کو کاروبار نہیں مل رہا، کسی کو کاروبار مل رہا ہے تو اس کو چل نہیں پا رہا، اگر کاروبار کر رہا ہے کما رہا ہے تو اس کو برکت نہیں مل رہی، قرض پہ قرض چڑھتا چلا جا رہا ہے. گھر کے اندر نوجوان لڑکیاں بن بیائی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے رشتے نہیں آ پا رہے. لوگ شرابی بنتے چلے جا رہے ہیں، ڈاکو بنتے چلے جا رہے ہیں. کسی کے یہاں چوری کر لینا، ہاں موبائل کے ذریعے سے یا آن لائن جو اسکیم ہوتا ہے، لوگوں کو پریشان کر کے لوگوں کی بڑی بڑی رقمیں ہڑپ کر لی جاتی ہیں. اس کے علاوہ دنیا کے اندر ایسی کون سی جو ہے نا اللہ کی نافرمانی ہے جو آج مسلمان یا دیگر افراد جو ہمارے معاشرے کے اندر رہیں. نشے کے بارے میں ہم نے سنا، نہ جانے کتنے گناہ آج ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں. ہم تمام مل کر اپنے آپ پر غور کریں کہ اللہ پاک کا یہ فرمان سنیں. رب تبارک و تعالی ہم سے یہ ارشاد فرما رہا ہے، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ میں غور تو کروں، میں کس چیز کے انتظار میں ہوں اور کتنا برباد ہونا چاہتا ہوں کہ اس بربادی کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا. یاد رکھو ایک دن اچانک موت کا فرشتہ سامنے آ جائے گا، توبہ کی مہلت نہیں ملے گی. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یقیناً ہمارے دل کے کسی کونے سے آواز آئے گی کہ یقیناً آج مجھ پر وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے دل کو اپنے رب کی یاد میں جھکا لوں، اپنے سر کو اس کے سجدے میں جھکا لوں، اپنی پیٹھ کو اس کے رکوع میں جھکا لوں اور اپنے آپ کو نیک بنانے میں کامیاب ہو جاؤں. یقین مانیں دنیا بڑی پریشان ہے. ہاں، کہیں قدرتی آفتیں ہیں تو کہیں زمینی فتنے ہیں تو کہیں آسمانی بلائیں ہیں تو کہیں طوفان ہے تو کہیں سیلاب ہے، کہیں پر کچھ ظلم و ستم کا لوگ جو ہے نا پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں. بچوں کے گھر اجڑ گئے، ان کے ماں باپ انتقال کر گئے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں، کوئی ان کو کھلانے والا نہیں. کس قدر حالات آج ہم اپنے سوشل میڈیا کے پیجز پر دیکھ رہے ہوتے ہیں. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یقین جانیے آج ہم سب پر وہ وقت آیا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اپنے رب کی یاد میں جھکا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے